محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں شہاب الدین قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں قادری ٹاور۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنے چینل کا نام قادری نیٹ ورک سے قادری ٹاور کر دیا ہے، کیونکہ قادری نیٹ ورک سے بہت سارے چینل بنے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے تلاشنے میں دشواری ہو رہی تھی، لہٰذا میں نے قادری ٹاور کر دیا تاکہ آپ تمامی حضرات کو آسانی ہو۔ میں ہمیشہ کی طرح آپ سے التجا کروں گا کہ اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ آج میں آپ کو حضور غوث پاک سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کچھ بتاؤں گا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی اور سوانح کے تعلق سے میں آپ سے کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو غوث اعظم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، آپ سنی حنبلی طریقہ کے نہایت اہم صوفی شیخ اور سلسلہ قادریہ کے بانی ہیں۔ آپ کی ولادت 1 رمضان 1470 ہجری بمطابق 17 مارچ 1078 عیسوی میں ایران کے صوبہ کرمان شاہ کے مغربی شہر گیلان میں ہوئی، جس کو کیلان بھی کہا جاتا ہے، اور اسی لیے آپ کا ایک اور نام شیخ عبدالقادر کیلانی بھی ماخوذ ہے۔ آپ کا سلسلہ شیخ عبدالقادر جیلانی کا تعلق حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کے روحانی سلسلے سے ملتا ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی کی خدمات و افکار کی وجہ سے شیخ عبدالقادر جیلانی کو مسلم دنیا میں غوث اعظم دستگیر کا خطاب دیا گیا۔ اکابرین اسلام کی عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے بارے میں پیشن گوئی شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی ولادت سے 6 سال قبل حضرت شیخ ابو احمد عبداللہ بن علی بن موسیٰ نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ عنقریب ایک ایسی ہستی آنے والی ہے کہ جس کا فرمان ہوگا کہ قدمی ھذا علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔ حضرت شیخ عقیل سنجی سے پوچھا گیا کہ اس زمانے کے قطب کون ہیں؟ فرمایا اس زمانے کا قطب مدینہ منورہ میں پوشیدہ ہے، سوائے اولیاء اللہ کے اسے کوئی نہیں جانتا۔ پھر عراق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس طرف سے ایک عجمی نوجوان ظاہر ہوگا، وہ بغداد میں واز کرے گا، اس کی کرامتوں کو ہر خاص و عام جان لے گا، اور وہ فرمائے گا کہ قدمی ھذا علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔ سالک السالکین میں ہے کہ جب سیدنا عبدالقادر جیلانی کو مرتبہ غوثیت و مقام محبوبیت سے نوازا گیا تو ایک دن جمعہ کی نماز میں خطبہ دیتے وقت اچانک آپ پر استغراقی کیفیت طاری ہو گئی، اور اسی وقت زبان فیض سے یہ کلمات جاری ہوئے، قدمی ھذا علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔ منادی غیب نے تمام عالم میں ندا کر دی کہ جمیع اولیاء اللہ اطاعت غوث پاک کریں۔ یہ سنتے ہی جملہ اولیاء اللہ جو زندہ تھے یا پردہ کر چکے تھے، سب نے گردنیں جھکا دی۔ تلخیص بہجت الاسرار۔ اور آئیے میں آپ کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایام طفولیت بتاؤں۔ تمام علماء اولیاء اس بات پر متفق ہیں کہ سیدنا عبدالقادر جیلانی مادرزاد یعنی پیدائشی ولی ہیں۔ آپ کی یہ کرامت بہت مشہور ہے کہ آپ ماہ رمضان المبارک میں طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کبھی بھی دودھ نہیں پیتے تھے، اور یہ بات گیلان میں بہت مشہور تھی کہ سادات کے گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان میں دن بھر دودھ نہیں پیتا۔ بچپن میں عام طور سے بچے کھیل کود کے شوقین ہوتے ہیں، لیکن آپ بچپن ہی سے لہو و لعب سے دور رہے۔ آپ کا ارشاد ہے کہ جب بھی میں بچوں کے ساتھ کھیلنے کا ارادہ کرتا تو میں سنتا تھا کہ کوئی کہنے والا مجھ سے کہتا تھا، اے برکت والے میری طرف آ جا۔ ایک مرتبہ بعض لوگوں نے
سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ کو ولایت کا علم کب ہوا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ 10 برس کی عمر میں جب میں مکتب میں پڑھنے کے لیے جاتا تو ایک غیبی آواز آیا کرتی تھی جس کو تمام اہل مکتب بھی سنا کرتے تھے کہ اللہ کے ولی کے لیے جگہ کشادہ کر دو۔ آپ کے والد کے انتقال کے بعد آپ کی پرورش آپ کی والدہ اور آپ کے نانا نے کی۔ شیخ عبد القادر جیلانی کا شجرہ نسب والد کی طرف سے حضرت امام حسن اور والدہ کی طرف سے حضرت امام حسین سے ملتا ہے، اور یوں آپ کا شجرہ نسب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ 18 سال کی عمر میں شیخ عبد القادر جیلانی تحصیل علم کے لیے بغداد تشریف لے گئے، جہاں آپ کو فقہ کے علم میں ابو سید علی مخرمی، علم حدیث میں ابو بکر بن مظفر اور تفسیر کے لیے ابو محمد جعفر جیسے اساتذہ میسر آئے۔ ریاضت و مجاہدات تحصیل علم کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے بغداد شہر کو چھوڑا اور عراق کے صحراؤں اور جنگلوں میں 25 سال تک سخت عبادت و ریاضت کی۔ 1127 عیسوی میں آپ نے دوبارہ بغداد میں سکونت اختیار کی اور درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ جلد ہی آپ کی شہرت و نیک نامی بغداد اور پھر دور دور تک پھیل گئی۔ 40 سال تک آپ نے اسلام کی تبلیغی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لیا۔ نتیجتاً ہزاروں لوگ مشرف بہ اسلام ہوئے۔ اس سلسلہ تبلیغ کو مزید وسیع کرنے کے لیے دور دراز وفود کو بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا۔ خود سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے تبلیغ اسلام کے لیے دور دراز کے سفر کیے اور بر صغیر تک تشریف لے گئے اور ملتان پاکستان میں بھی قیام پذیر ہوئے۔ آپ کا حلیہ مبارک جسم نحیف، قد متوسط، رنگ گندمی، آواز بلند، سینہ کشادہ، داڑھی لمبی چوڑی، چہرہ خوبصورت، سر بڑا، بھویں ملی ہوئی تھیں۔ فرمودات غوث اعظم: اے انسان، اگر تجھے مہد سے لے کر لحد تک کی زندگی دی جائے اور تجھ سے کہا جائے کہ اپنی محنت، عبادت و ریاضت سے اس دل میں اللہ کا نام بسا لے، تو رب تعالیٰ کی عزت و جلال کی قسم یہ ممکن نہیں۔ اس وقت تک جب تک کہ تجھے اللہ کے کسی کامل بندے کی نسبت و صحبت میسر نہ آ جائے۔ اہل دل کی صحبت اختیار کر تاکہ تو بھی صاحب دل ہو جائے۔ فرماتے ہیں میرا مرید وہ ہے جو اللہ کا ذاکر ہے، اور ذاکر میں اس کو مانتا ہوں جس کا دل اللہ کا ذکر کرے۔ آپ کے القابات: غوث اعظم، پیران پیر، دستگیر، محی الدین، شیخ الشیوخ، سلطان الاولیاء، سردار اولیاء، قطب ربانی، محبوب سبحانی، قندیل لامکانی، میر محی الدین، امام الاولیاء، السید السند، قطب اوحد، شیخ الاسلام، زعیم العلماء، سلطان الاولیاء، قطب بغداد، باز اشہب، ابو صالح، حسنی ابن، حسینی امن، حنبلی مذہباً، علمی خدمات۔ شیخ عبد القادر جیلانی طالبین حق کے لیے گراں قدر کتابیں تحریر کی۔ ان میں سے کچھ کے نام میں بتاتا ہوں: الفتح الربانی والفیض الرحمانی، ملفوظات، فتوح الغیب، جلاء الخاطر، ورد الشیخ عبد القادر الجیلانی، بہجت الاسرار، آداب سلوک و توصل الی منازل سلوک وصال، غنیت الطالبین۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا انتقال 1166 عیسوی کو ہفتہ کی شب 8 ربیع الاول 561 ہجری کو 89 سال کی عمر میں ہوا، اور آپ کی تدفین آپ کے مدرسہ کے احاطے میں ہوئی۔ سیرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جھلک آپ دیکھیں۔ بے شک خالق کائنات اللہ رب العالمین نے انس و جن کی رشد و ہدایت کے لیے مختلف وقتوں اور خطوں میں
کم و بیش 1,24,000 انبیاء و مرسلین کو مبعوث فرمایا۔ ہر نبی و رسول اللہ تعالیٰ کی علیحدہ علیحدہ صفتوں کے مظہر بن کر آئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کل صفات ہی نہیں بلکہ ذات کا بھی مظہر بنا کر اپنے محبوب نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، تو مظہر ذات کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہ رہی، باب نبوت ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ تو رشد و ہدایت اور احیاء دین و ملت کے لیے مظہر ذات خدا محبوب رب العلا نے غیبی خبر دی کہ ہر صدی کے اختتام پر ایک مجدد پیدا ہوگا۔ یہ مشکات شریف کی حدیث ہے۔ نیز فرمایا کہ اللہ کے نیک بندے دین کی محافظت کرتے رہیں گے۔ ابو داؤد۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ علماء دین بارش نبوت کا تالاب ہیں۔ یہ مشکات شریف کی حدیث ہے۔ نیز فرمایا کہ 40 ابدال کی برکت سے بارش اور دشمنوں پر فتح حاصل ہوگی، اور انہی کے طفیل اہل شام سے عذاب دور رہے گا۔ مشکات شریف۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علماء کی زندگی کے لیے مچھلیاں دعا کرتی ہیں۔ نیز فرمایا کہ میری امت میں ہمیشہ 300 اولیاء حضرت آدم علیہ السلام کے نقش قدم پر رہیں گے، اور 40 حضرت موسیٰ علیہ السلام و سعادات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر ہوں گے، اور 5 وہ رہیں گے کہ جن کا قلب حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرح ہوگا، اور 3 حضرت میکائیل علیہ السلام کے قلب پر اور 1 حضرت اسرافیل کے قلب پر رہے گا۔ جب اس ایک کا انتقال ہوگا تو ان 3 میں سے کوئی قائم ہوگا، اور ان 3 کی کمی 5 میں سے، اور 5 کی کمی 7 میں سے، اور 7 کی کمی 40 میں سے، اور 40 کی کمی 7 میں سے، اور 7 کی کمی 40 میں سے، اور 40 کی کمی 300 سے، اور 300 کی کمی عام مسلمانوں سے پوری کر دی جاتی ہے۔ میقات ملا علی قاری۔ علماء حق فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی رحمتیں دینے والا، سید الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقسیم فرمانے والے، اور اولیاء علماء اس کا ذریعہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے ملت مصطفیہ کے سامنے علماء و مشائخ نے ایک خوبصورت اور زرعی اصول یہ پیش کر دیا ہے: بارگاہ ربوبیت تک رسائی آقائے دو جہاں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے، اور بارگاہ سرور کائنات تک رسائی اولیاء اللہ کے ذریعے سے ہی ممکن ہے۔ ان اولیاء اللہ کی صف اول میں صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین شامل ہیں۔ ان کے بعد تابعین، ائمہ مجتہدین، ائمہ شریعت و طریقت کے علاوہ صوفیاء، اتقیاء اور دیگر اولیاء بھی شامل ہیں۔ اولیاء کرام تو بہت ہوئے اور قیامت تک ہوتے رہیں گے، لیکن اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ علم و فضل، کشف و کرامت، مجاہدات و تصرفات اور حسب و نسب کی بعض خصوصیات کی وجہ سے حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو اولیاء کی جماعت میں جو خصوصی امتیاز حاصل ہے وہ کسی اور کو نہیں۔ یہ واضح ہے کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو جب ہم ولیوں کا تاجدار کہتے ہیں تو یہاں ولیوں کے عموم میں صحابہ کی جماعت کو شامل نہیں کرنا چاہیے۔ خالق کائنات اللہ رب العزت جن خوش نصیب بندوں کو مقام ولایت عطا فرماتا ہے ان کی ولایت کو کبھی زائل نہیں فرماتا۔ آپ غوث اعظم، غوث الثقلین، امام الطرفین، رئیس الاتقیاء، تاج الاصفیاء، قطب ربانی، شہباز لامکانی، محی الملت والدین، فخر شریعت و طریقت، ناصر سنت، علماء حقیقت، قاطع بدعت، سید الزاہدین، رہبر عابدین، کاشف الحائق، قطب الاقطاب، غوث سمدانی، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ ام الخیر بیان فرماتی ہیں کہ ولادت کے ساتھ احکام شریعت کا اس قدر احترام تھا کہ حضرت غوث اعظم رمضان میں دن بھر میں کبھی دودھ نہیں پیتے تھے۔ ایک مرتبہ ابر کے باعث 29 شعبان کو چاند کی رویت نہ ہو سکی۔ لوگ تردد میں تھے، لیکن
اس مادرزاد ولی حضرت غوث اعظم نے صبح کو دودھ نہیں پیا۔ بالآخر تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ آج یکم رمضان المبارک ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ کا بیان ہے کہ آپ کے پورے عہد رضاعت میں آپ کا یہ حال رہا کہ سال کے تمام مہینوں میں آپ دودھ پیتے رہتے تھے، لیکن جو ہی رمضان شریف کا مبارک مہینہ آتا آپ کا یہ معمول رہتا تھا کہ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک قطعاً دودھ نہیں پیتے تھے، خواہ کتنی ہی دودھ پلانے کی کوشش کی جاتی۔ یعنی رمضان شریف کے پورے مہینہ آپ دن میں روزہ سے رہتے تھے، اور جب مغرب کے وقت اذان ہوتی اور لوگ افطار کرتے تو آپ بھی دودھ پینے لگتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ابتدائی سے خالق کائنات اللہ رب العزت کی نوازشات سرکار غوث اعظم کی جانب متوجہ تھیں، پھر کیوں کوئی آپ کے مرتبہ فلک کو چھو سکتا یا اس کا اندازہ کر سکے؟ چنانچہ سرکار غوث اعظم اپنے لڑکپن سے متعلق خود ارشاد فرماتے ہیں کہ عمر کے ابتدائی دور میں جب کبھی میں لڑکوں کے ساتھ کھیلنا چاہتا تو غیب سے آواز آتی تھی کہ لہو العب سے باز رہو، جسے سن کر میں رک جایا کرتا تھا، اور اپنے گرد و پیش جو نظر ڈالتا تو مجھے کوئی آواز دینے والا نہ دکھائی دیتا تھا، جس سے مجھے دہشت سی معلوم ہوتی اور میں جلدی سے بھاگتا ہوا گھر آتا اور والدہ محترمہ کی آغوش میں چھپ جاتا تھا۔ اب وہی آواز میں اپنی تنہائیوں میں سنا کرتا ہوں۔ اگر مجھ کو کبھی نیند آتی ہے تو وہ آواز فوراً میرے کانوں میں آ کر کے مجھے متنبہ کر دیتی ہے کہ تم کو اس لیے نہیں پیدا کیا ہے کہ تم سویا کرو۔ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں کہ بچپن کے زمانے میں غیر آبادی میں کھیل رہا تھا کہ ایک گائے کی دم پکڑ کر کھینچ لی۔ فوراً اس نے کلام کیا، اے عبدالقادر، تم اس غرض سے دنیا میں نہیں بھیجے گئے ہو۔ تو میں نے اسے چھوڑ دیا اور دل کے اوپر ایک ہیبت سی طاری ہو گئی۔ مشہور روایت ہے کہ جب سیدنا سرکار غوث اعظم کی عمر شریف 4 سال کی ہوئی تو رسم و رواج اسلامی کے مطابق والد محترم سیدنا شیخ ابو صالح، جن کا لقب جنگی دوست ہے، اس کی وجہ سے قلائد الجواہر میں بتائی گئی ہے کہ آپ جنگ کو دوست رکھتے تھے۔ ریاض الحیات میں اس لقب کی تشریح یہ بتائی گئی ہے کہ آپ اپنے نفس سے ہمیشہ جہاد فرماتے تھے اور نفس کشی کو تزکیہ نفس کا مدار سمجھتے تھے۔ وہ آپ کو رسم بسم اللہ خوانی کی ادائیگی اور مکتب میں داخل کرنے کی غرض سے لے گئے، اور استاذ کے سامنے آپ دو زانو ہو کر بیٹھ گئے۔ استاذ نے کہا، پڑھو بیٹے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بسم اللہ شریف پڑھنے کے ساتھ ساتھ الف لام میم سے لے کر مکمل 18 پارے زبانی پڑھ ڈالے۔ استاد نے حیرت کے ساتھ دریافت کیا کہ یہ تم نے کب پڑھا اور کیسے پڑھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ والدہ ماجدہ 18 سپاروں کی حافظہ ہیں، جن کا وہ اکثر ورد کیا کرتی تھیں۔ جب میں شکم مادر میں تھا تو یہ 18 سپارے سنتے سنتے مجھے بھی یاد ہو گئے تھے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ یہ شان ہوتی ہے اللہ کے ولیوں کی کہ حضور غوث اعظم آج سے کئی صدیوں قبل ہی اس حقیقت کو منوعاً سچ ثابت کر چکے ہیں کہ دوران حمل ماں جو کچھ بھی سوچ رہی ہوتی ہیں اور پڑھ رہی ہوتی ہیں تو اس کا اثر دونوں ہی صورتوں میں شکم مادر میں رہنے والے بچے پر ضرور پڑ رہا ہوتا ہے۔ اور آج چاند کو چھو لینے اور اس پر چہل قدمی کرنے کی دعوے دار 21ویں صدی کی جدید سائنسی دنیا کے یورپ اور امریکہ کے سائنسدان اپنی تحقیقوں سے یہ بتاتے پھر رہے ہیں کہ سائنس نے یہ ایک نئی تحقیق کر لی ہے کہ دوران حمل ماں جو کچھ بھی منفی یا مثبت سوچ رکھتی ہے، اس کا اثر آئندہ آنے والے بچے کی زندگی پر پڑتا ہے۔ یہ بات سائنس نے آج دریافت کی ہے، جبکہ حضور غوث اعظم نے صدیوں قبل اس کا عملی ثبوت دنیا کے سامنے خود پیش کر دیا تھا۔ اس سے ہم امت مسلمہ کو فخر ہونا چاہیے کہ موجودہ دنیا کی کوئی ترقی قرآن و سنت اور تعلیمات اسلامی کے دائرۂ کار سے باہر نہیں ہو سکتی۔ اور یوں آپ نے اپنے وطن جیلان ہی میں باضابطہ طور پر قرآن کریم ختم کیا اور چند دوسری دینی کتابیں پڑھ ڈالی تھیں۔
حضرت غوث اعظم نے حضرت شیخ حماد بن مسلم ہی سے قرآن مجید فرقان حمید حفظ کیا اور برسوں خدمت حمادیہ میں رہ کر آپ فیض و برکات حاصل فرماتے رہے۔ سرکار غوث اعظم نے 528 ہجری میں درسگاہ کی تعمیر جدید سے فراغت پائی اور مختلف اطراف و جوانب کے لوگ آپ سے شرف تلمیذ حاصل کر کے علوم دینیہ سے مالا مال ہونے لگے۔ آپ کی بزرگی و ولایت اس قدر مشہور اور مسلم الثبوت ہے کہ آپ کے غوث اعظم ہونے پر تمام امت کا اتفاق ہے۔ حضرت کے سوانح نگار فرماتے ہیں کہ کسی ولی کی کرامتیں اس قدر تو تواتر اور تفاصل کے ساتھ ہم تک نہیں پہنچی ہیں کہ جس قدر حضرت غوث الثقلین کی کرامتیں تواتر سے منقول ہیں۔ خلق خدا میں آپ کی مقبولیت ایسی رہی ہے کہ اکبر و اصغر سب ہی عالم استعجاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مشرق یا مغرب ہر ایک غوث اعظم کا مداح اور آپ کے فیض کا حاجت مند نظر آتا ہے۔ مقبولیت و ہردل عزیزی کے ساتھ ساتھ آپ کی زبان شیریں بیانی اور کلام و واز میں اثر آفرینی بھی حیران کن تھی۔ اسے آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی حیات مقدس کا ایک ایک لمحہ ایک کرامت ہے، اور آپ کے علمی کمال کا تو یہ حال تھا کہ جب بغداد میں آپ کی مجالس و واز میں 70 ہزار سامعین کا مجمع ہونے لگا تو بعض عالموں کو حسد ہونے لگا کہ ایک عجمی گیلان کا رہنے والا اس قدر مقبولیت حاصل کر گیا ہے۔ چنانچہ حافظ ابو العباس احمد بن احمد بغدادی اور علامہ حافظ عبد الرحمن بن الجوزی، جو دونوں اپنے وقت میں علم کے سمندر اور حدیثوں کے پہاڑ شمار کیے جاتے تھے، آپ کی مجلس و واز میں بغرض امتحان حاضر ہوئے، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ جب حضور غوث اعظم نے واز شروع فرمایا تو ایک آیت کی تفسیر مختلف طریقوں سے بیان فرمانے لگے۔ پہلی تفسیر بیان فرمائی تو ان دونوں عالموں نے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے تصدیق کرتے ہوئے اپنی اپنی گردنیں ہلا دیں۔ اس طرح 11 تفسیروں تک تو دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ دیکھ کر اپنی اپنی گردنیں ہلاتے اور ایک دوسرے کی تصدیق کرتے رہے، مگر جب حضور غوث اعظم نے 12ویں تفسیر بیان فرمائی تو اس تفسیر سے دونوں عالم ہی لا علم تھے، اس لیے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دونوں آپ کا منہ مبارک تکنے لگے۔ اسی طرح 40 تفسیریں اس آیت مبارکہ کی آپ بیان فرماتے چلے گئے، اور یہ دونوں عالم استعجاب میں تصویر حیرت بنے سنتے اور سر دھنتے رہے۔ پھر آخری میں آپ نے فرمایا کہ اب ہم قال سے حال کی طرف پلٹتے ہیں۔ پھر بلند آواز سے کلمہ طیبہ کا نعرہ بلند فرمایا تو ساری مجلس میں ایک جوش کی کیفیت اور اضطراب پیدا ہو گیا، اور علامہ ابن الجوشی نے جوش حال میں اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے۔ بہجت الاسرار بغیر کسی مادی وسیلہ یعنی ساؤنڈ سسٹم کے بغیر 70,000 کے مجمع تک اپنی آواز پہنچانا اور سب کا یکساں انداز میں سماعت کرنا آپ کی ایسی کرامت ہے جو روزانہ ظاہر ہوتی رہتی تھیں۔ سیدنا غوث اعظم کے سوانح و حالات رقم کرنے والے تمام مصنفین و تذکرہ نگاروں کا اس پر اتفاق ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ نے ایک مرتبہ بہت بڑی مجلس میں کہ جس میں اپنے دور کے اقطاب و ابدال اور بہت بڑی تعداد میں اولیاء صلحاء بھی موجود تھے، جبکہ عام لوگوں کی بھی ایک اچھی خاصی ہزاروں میں تعداد موجود تھی، دوران واز اپنی غوثیت کبریٰ کی شان کا اس طرح اظہار فرمایا کہ قدمی ھذا علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے، تو مجلس میں موجود تمام اولیاء نے اپنی گردنوں کو جھکا دیا، اور دنیا کے دوسرے علاقوں کے اولیاء نے کشف کے ذریعہ آپ کے اعلان کو سنا اور اپنے اپنے مقام پر اپنی گردنیں خم کر دیں۔ حضرت خواجہ شیخ معین الدین اجمیری نے گردن خم کرتے ہوئے کہا کہ آقا، آپ کا قدم میری گردن پر بھی اور میرے سر پر بھی۔ اخبار الاخیار، شمائم امدادیہ، سفینہ اولیاء، قلائد الجواہر، نزہۃ الخاطر، فتاوی افریقہ، کرامات غوثیہ اعلی حضرت۔ حضور غوث اعظم کی حیات مبارکہ کا اکثر و بیشتر حصہ بغداد مقدس میں گزرا، اور وہیں پر آپ کا وصال ہوا،
اور وہیں پر ہی آپ کا مزار مبارک ہے، جس کے گرد عام لوگوں کے علاوہ بڑے بڑے مشائخ اور اقطاب آج بھی کمال عقیدت کے ساتھ طواف زیارت کیا کرتے ہیں اور فیض و برکات سمیٹتے ہیں۔ یہ تھے کچھ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات زندگی۔ میں آپ سے پھر درخواست کروں گا کہ ابھی آپ نے اگر میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور چینل دیکھتے رہیں۔ انشاءاللہ اسی طرح کی دینی معلومات لے کر پھر آپ کے سامنے حاضر آؤں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔